السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry. Lesson 37 English sentences in Urdu. This is Tariq. آج ہمارا لیسن 37 ہے. انگلش سینٹینس انگلش جملے ہیں جو اردو میں ہیں، اور ہماری یہ سیریز چل رہی ہے جو 1 سے شروع ہوئی تھی اور اب 37 ہو گئے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ویئر آر یو ناؤ؟ ویئر آر یو ناؤ؟ تم ابھی کہاں ہو؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے WH کوشچن. WH کوشچن انہیں کہا جاتا ہے جس میں W اور H آتا ہو. جیسے H سے شروع ہو رہے ہوں یا W سے شروع ہو رہے ہوں، جو جملے جن میں W یا H آئے اور سوالیہ جملے آئیں، سوالیہ جملہ ہو، اسے WH کہا جاتا ہے. ویئر آر یو ناؤ؟ تم ابھی کہاں ہو. ویئر ور یو یسٹرڈے؟ تم کل کہاں تھے. ہاؤ مچ از دس فار؟ یہ کتنے کا ہے. ہاؤ از یور فیملی؟ تمہارے گھر والے کیسے ہیں. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. ویئر آر یو ناؤ؟ تم ابھی کہاں ہو. ویئر ور یو یسٹرڈے؟ تم کل کہاں تھے. ہاؤ مچ از دس فار؟ ہاؤ مچ از دس فار؟ یہ کتنے کا ہے. ہم نے یہ جملہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں کیا نیا ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے. اس میں بہت کچھ نیا ہے. اگر آپ دیکھیں، ہاؤ از یور فیملی؟ تمہارے گھر والے کیسے ہیں. ہاؤ آر یور کڈس؟ ہاؤ آر یور چلڈرن؟ ہاؤ آر یور کڈس؟ تمہارے بچے کیسے ہیں. ہاؤ آر یور کڈس؟ ہاؤ آر یور چلڈرن؟ بوتھ آر سیم. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں بولتا ہوں چائلڈ تو ہوتا ہے ہاؤ از یور چائلڈ، اس میں آر نہیں آتا، از آتا ہے. اسی طرح ہاؤ از یور کڈ، ایس نہیں لگا تو اس میں بھی از آئے گا. جو ایک سے زیادہ والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں، آر لگاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں ہم ہاؤ یا ویئر کو دیکھ کر از ایم آر نہیں لگاتے، بلکہ جو از ایم آر کے بعد جو چیز آ رہی ہے ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لگاتے ہیں. جیسے یہاں یور کڈس، یور فیملی. اگر فیملیز ہوتا تو وہ الگ چیز تھی. صحیح ہے. تو ایک بات ذہن نشین کریں کہ آپ نے یہ جملے اپنی روزانہ کی لائف میں یوز کرنے ہیں، اور بغیر یوز کے آپ نہیں سیکھ سکتے. محنت کریں. محنت کرنے والا کبھی ناکامیاب نہیں ہوتا. ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو؟ ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو؟ تمہارا تو آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے. ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو؟ آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے. ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو؟ آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے. اور ایک سوال یہ سوال جو ہیں، یہ جو 2 سوال ہیں، ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو اینڈ واٹ از یور سیلری ایکسپیکٹیشن، یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور آپ کو لکھنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے. واٹ از یور سیلری ایکسپیکٹیشن؟ آپ کی توقع تنخواہ کی کیا ہے. آپ کی تنخواہ کی توقع کیا ہے، یعنی آپ کتنی تنخواہ کی امید کرتے ہیں. صحیح ہے. واٹ از یور سیلری ایکسپیکٹیشن. ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے کا ہے. اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے کا ہے. ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ. فٹ ایز اے فیڈل. ایک بات بتا دوں، میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے الفاظ استعمال کروں. جیسے فٹ ایز اے فیڈل، پریٹی ویل، گڈ، اوکے، ایوری تھنگ لولی ان دا گارڈن. یہ ساروں کے مطلب جو میں نے ابھی بولے، اس سب کا مطلب کیا ہے، میں ٹھیک ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے. صحیح ہے. فٹ ایز اے فیڈل کا مطلب ہے ایک دم ٹھیک. پریٹی ویل، بالکل ٹھیک. پریٹی ویل، بالکل ٹھیک. فٹ ایز اے فیڈل، پریٹی ویل، دونوں کا مطلب سیم ہے. بس آپ کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ پر ہے. ہیو اے گڈ ڈے. ہیو اے گڈ ڈے، آپ کا دن اچھا گزرے. ہیو اے گڈ ڈے، آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں، ویئر از یور ہوم؟ ویئر از یور ہاؤس؟ ویئر از یور ریزیڈنس؟ ویئر از یور ریزیڈنس؟ ویئر از یور ہاؤس؟ ویئر از یور ہوم؟ یہ تینوں سیم ہیں. یہ آپ پر ہے. اٹ از اپ ٹو یو. واٹ وڈ یو لائک ٹو یوز؟ آپ کیا بولنا پسند کریں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے.
تو وہ استعمال کریں. تو ویئر از یور ہوم, ویئر از یور ریزیڈنس اینڈ ویئر از یور ہاؤس, یہ آپ پر ہے. صحیح ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کی رہائش کہاں ہے, آپ کہاں رہتے ہیں. سوری, آپ کہاں رہتے ہیں, ویئر ڈو یو لیو تھا, میرے منہ سے نکل گیا. خیر چلیں آگے چلتے ہیں. ہاؤ مینی آورس ڈرائیو. اچھا, ایک سوال بڑا اہم کہا جاتا ہے جب آپ کسی کو پوچھتے ہیں ویئر از یور ریزیڈنس, کہ آپ کا گھر کہاں ہے, تو اس کے بعد ایک سوال پوچھا جاتا ہے کتنا گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے تمہارے گھر تک. اس میں آپ نے یہاں سے تمہارے گھر تک نہیں بولنا. جب سوال پوچھا جا رہا ہے ویئر از یور ریزیڈنس, آپ نے جواب دے دیا تو اس نے بولا ہاؤ مینی آورس ڈرائیو, کتنے گھنٹے کا ہے, کتنے گھنٹے کا سفر ہے. ہاؤ مینی آورس ڈرائیو, کتنے گھنٹے کا سفر ہے. ہاؤ مینی آورس ڈرائیو, کتنے گھنٹے کا سفر ہے. It is about 2 hours journey by road. It is about 2 hours journey by road. ایک بات کا خیال رکھیے گا, It is 2 hours journey by road, یہ میں استعمال نہیں کرتا اپنی اسپیکنگ میں, مگر میں کیا استعمال کرتا ہوں, approximately 2 hour, تقریباً 2 گھنٹے, approximately 2 hour by road. تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں, شارٹ پر اچھا, سامنے والے کو اچھا لگے. صحیح ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. It is lazy, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سست ہے, اور اسی کا ایک سبسٹیوٹ ہے it is lousy. یہ lousy کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا, اور سست اور ڈھیلا ڈھالا بات ایک ہی ہے. اگر آپ he is lazy, he is lousy یہ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر دفعہ تھوڑا الگ استعمال کریں. It is lazy, اور دوسرا کیا ہے, it is lousy, یہ سست ہے, یہ ڈھیلا ہے. کنسسٹنسی کا لفظ بہت زیادہ عام ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور بزنس لینگویج میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, یا اکاؤنٹنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. ریگولر کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ریگولر. کنسسٹنسی سے کام کرو, انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تمہارے کام میں کنسسٹنسی نہیں ہے تو آپ نے اردو میں یہ لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا کوشش کریں. صحیح ہے. تو بیفور اسٹارٹنگ مائی گولڈن ورڈ لیٹ می ٹیل یو, میں آپ کو گولڈن ورڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں. اللہ ہر کسی کی آزمائش لیتا ہے بیٹا, ہر کسی کی لیتا ہے. آپ ہی ایک زندگی میں دکھی نہیں ہو, آپ ہی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو, یا آپ ہی پیسے کے لیے پریشان نہیں ہو, یا آپ کی اور آپ کی میاں بیوی میں لڑائی صرف آپ ہی کی نہیں ہوتی. ہر بندہ زیادہ تر, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے دکھا دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو سامنے نہیں دکھاتے, ان کے کمرے میں ہی بات چھپ جاتی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوا کر دیتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں, غصے میں ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا ہوتا ہے, پردہ اٹھ جاتا ہے, سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ یار یہ کتنا لڑتے ہیں, کتنا وہ کرتے ہیں. تو ایک بات کا لازماً خیال رکھیں کہ دیکھیں جو بھی ہو, آزمائش ہو, اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں, کوشش کریں ایک اچھا انسان بنیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی آج کل اچھا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے یہ ماحول ایسا ہے, یہ انوائرمنٹ ایسا ہے, اس میں اچھا بننا سب سے مشکل کام ہے, اور جو بن گیا میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ واقعی میں وہ بندہ ہے. کیونکہ دیکھیں اس دور میں آپ کے پاس ہر چیز کی ٹینشن, ہر چیز کی نفسا نفسی کا عالم ہے. اس دنیا میں ہر چیز آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, یا آپ ہر چیز کے پیچھے لگے ہوئے. تو کوشش کریں کہ دنیا جو کر رہی ہے وہ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے آج ایک وقت تھا ایشین کنٹریز کو کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں ریشو جو ڈیورس کا ہے وہ بہت 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 کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. آج سے 5-8 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت کم ریشو تھا, بہت کم. اور کہا جاتا تھا امریکہ میں کہ امریکن ہو گئے یا برٹش ہو گئے, ان کے یار ڈیورس بہت ہوتے ہیں, طلاقیں بہت ہوتی ہیں. بٹ آج یہ چیز ہمارے اندر آ گئی ہے,
میں نے ان 4 سالوں 5 سالوں میں آبزرو کیا ہے، بہت زیادہ آبزرو کیا، اور میں نے چلو 1 کو دیکھا، 2 کو دیکھا، 3 کو دیکھا، 4 کو دیکھا، 5 کو دیکھا، یار ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایون اب ہم جیسے نیو جنریشن میں بھی شامل ہوتا ہوں، تو نیو جنریشن کا کیا ہوتا ہے، ایک تو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتی، کسی کی بات نہیں سن سکتی، اور غلطی معاف کر نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ لوگوں میں ہیں، جو آپ ماننا نہیں چاہتے. اس چیز کو کنٹرول کریں، ورنہ زندگی کبھی خوش نہیں گزرے گی. بہت کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کا برا بھی کہتا ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے، تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو پئیں. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو راز فاش کر دیتا ہے دوسروں کے. اکثر غصے میں ہم دوسروں کے راز فاش کرتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، غصے میں اگر کسی کو بولتے ہیں تو اس میں 90% جھوٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہمیشہ غصے میں انسان سچ بولتا ہے. یہ جھوٹ ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی علامت ہے، اور شیطان کبھی سچ نہیں بولتا. بے شک اس میں 2% سچ ہوگا، لیکن جو 98% ہوگا وہ ہمیشہ جھوٹ ہوگا. تو کوشش کریں، دیکھو کسی کو اپنے آپ پر کیچڑ اچھالنے کی موقع نہ دیں. دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کی ٹانگ کھینچے، آپ کی بے عزتی کرے، آپ کو گرائے، آپ کو خوش نہ دیکھے. تو ان کو غلط ثابت کریں. کیونکہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو آبزرو کیا، بہت زیادہ. اب لوگوں کو آبزرو کرتے کرتے تھک گیا ہوں، لوگوں کی کہانیاں دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں کہ کس طرح انہیں سمجھاؤں. الفاظ منہ کھولوں گا تو راز فاش ہو جائے گا، کہ انہیں پتہ چل جائے گا، مجھے ان کا راز پتہ چل گیا. تو اس کا کیا ہوتا ہے، کوئی مجھے طریقہ پتہ نہیں ہوتا. میں صرف کیا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. آپ بھی دعا کریں. کسی کے لیے اگر سب سے بیسٹ چیز کرنی ہے تو پلیز دعا کریں. دعا میں بہت طاقت ہے. انڈرسٹینڈ؟ کوشش کیجیے گا اس بات پر عمل کریں. چلیں شروع کرتے ہیں. گولڈن ورڈ: worries are like a bird, let them fly over you, but do not give them chance to build a nest on your head. Build a nest on your head. دیکھیں ذرا، worries are like a bird. پریشانیاں جو ہیں وہ ایک پرندے کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ پریشانیاں ایک پرندے کی طرح. یہ بات یاد رکھیے گا، اس چیز کو سمجھ لیں کہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، ایک پرندے کی طرح ہوتی ہیں. let them fly over you. انہیں اپنے اوپر سے گزر جانے دو. انہیں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، ایک پرندے کی طرح ہوتی ہیں، انہیں اپنے سر سے گزر جانے دو. but don't give them chance. لیکن انہیں موقع نہ دو. to build a nest on your head. build a nest on your head. انہیں موقع نہ دو کہ وہ تعمیر کر دیں یا بنا لیں گھونسلہ تمہارے سر پر. تو بہت گہرائی والی بات ہے، اس کو سوچئے گا کہ کسی کو موقع نہ دیں کوئی آپ کی ٹانگ کھینچے یا آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے. اور ایک میری ریکویسٹ ہے بھائی، پلیز سب سن لیں پلیز. مجھے خود صحیح پڑھانا نہیں آتا، لیکن میرا یہ شوق ہے.
میں اس لیے اس شوق کے بہانے بہت سی باتیں بول دیتا ہوں. کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ. اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس پہ تہمت بھی نہ لگائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں پر عمل کر جاتے ہیں، کبھی تحقیق نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ہم بھروسہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ تہمت کا کتنا بڑا گناہ ہے تو سورہ نور پڑھیے گا، شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو شاید آپ کے لیے زندگی بھر پچھتاوا بن جائے اور آپ سوچ سوچ کے تھک جاؤ. کہ بعد میں اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا، یار ہم نے کون سا گناہ ایسا کیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اللہ کا ایک نام ہے انصاف کرنے والا، یہ بات یاد رکھیے گا. ظالم جتنا بھی ہو وہ اپنے انجام پر ضرور پہنچتا ہے اور پہنچے گا، وہ بے شک کوئی بھی ہو، بعد میں جتنا بھی نیک بن جائے، لیکن اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا. اور میں نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سے انسان دیکھے جن کا پاسٹ بھی میں نے دیکھا اور حال بھی دیکھا، اور میں دہل کے رہ گیا، یا اللہ تیرا انصاف کیسا ہے، کیسا انصاف ہے. جب انسان کو بالکل کچھ نہ یاد رہا، جب اس کو بتایا، اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ خود بھی نہ سوچ سکا کہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہر کسی کو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو اللہ کا بندے کا گناہ گار ہو، اللہ کے بندے کی جس کو بددعا لگے، یا اللہ کے بندے کو جو تنگ کرتا ہو، جسے ہم بلی بھی کہتے ہیں، یعنی شرارت، ایسی شرارت جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے. ایسی کوئی بھی شرارت جس سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے وہ نہ کریں. مذاق اپنی جگہ، لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں. بلے شاہ کا آپ نے شعر تو سنا ہوگا، مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ بھولنے کی بیماری ہے. کبھی سنا کرتا تھا ایک گانا بہت شوق سے، لیکن زمانہ ہو گیا کبھی سنا ہی نہیں. پھر تو یاد رکھیے گا، جو دل دکھاتے ہیں نا، وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کے پاس پتھر دل بھی ہو نا، وہ بھی ٹوٹے گا، اور اتنی بری طرح ٹوٹے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتے. ایک ہائے جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بری چیز ہوتی ہے. وہ چاہے آپ سے نادانی میں ہو یا جس طرح بھی ہو، غلطی تو غلطی ہے. تو پلیز ایسی غلطی نہ کریں کہ کسی کا دل دکھائیں، کسی کی انسلٹ کریں، کسی کو بیوقوف بنائیں یا اپریل فول منائیں. ایسے کام کریں جس سے کسی کو خوشی ملے. کوئی آپ کے لیے دعا تو کرے، یہ بندہ گیا ہے اس کے لیے یار میں دعا کروں. بے شک دعا نہ کرے، مجھے پرواہ نہیں میرے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے، میرے لیے کوئی مجھے یاد کرے نہ کرے، لیکن ہاں میں نے اپنی پوری کوشش کی اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی. تو کوشش کریں ہر کام میں اللہ یہ سوچ کے کریں کہ وہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ صحیح بھی ہوگا یا غلط ہوگا، یہ سوچ کر ہر قدم اٹھائیں. میں بار بار آپ کو لیکچر دیتا رہتا ہوں. Why am I doing this? Am I crazy? میں کیا پاگل ہوں جو آپ کو لیکچر دیتا رہتا ہوں؟ نہیں. آپ جو بھی سمجھ لیں، مجھے جو بھی آپ مجھے بلائیں، مجھے پرواہ نہیں ہے، پر پلیز کسی انسان کو تنگ نہ کریں. ایک آخری ریکویسٹ کرتا ہوا جاؤں گا، میں پہلے بھی کی ہو، شاید بھول جاتا ہوں، اس لیے دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ابھی سے نہیں، بچپن جب سے میں 18 سال کا تھا، مجھے 2-3 چیزیں بہت بری لگتی تھی.
میں موبائل بہت زیادہ کسی زمانے میں استعمال کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ موبائل کو ہاتھ لگانے میں، میسج پڑھنے میں بھی ایک دن لگ جاتا ہے میرا، کہ یعنی پورا دن بزی ہونے کے بعد کبھی دیکھتا ہوں تو موبائل پڑھ لیتا ہوں۔ خیر، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ ایک میسج ہوتا ہے پٹھانوں پر، ایک میسج ہوتا ہے سکھ پر، اور ایک میسج ہوتا ہے فراز۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ 3 میسج، یہ تو 3 میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی بے عزتی ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی بندے کی، یا کسی ویدر، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ پٹھان ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہاں مذہب کی بات نہیں کر رہے ہم، یہاں بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان تو ہے نا، اللہ کا بندہ تو ہے نا، تمہیں کیا حق بنتا ہے یار کسی کا مذاق اڑانے کا؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تمہارا بھی مذاق اڑائے گا؟ یہ کیوں بھول رہے ہو؟ زندگی کو اس طرح جیو کہ آنے والے وقت میں تم زندگی کا مذاق اڑاؤ، تمہارا زندگی مذاق نہ اڑائے۔ تو پلیز یہ درخواست ہے۔ ایک تو فراز کے جو میسج کرتے ہیں، ابھی نہیں پہلے سے، اب تو کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن میں نہیں جانتا یہ فراز کون ہے۔ میں شعر و شاعری اتنی پڑھتا بھی نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا فراز ایک شاعر ہے۔ مگر کیا، اب جو شاعری لکھ رہا ہے وہ اس کے نام کو، گڈ ول کو خراب کر رہا ہے۔ آپ نے نام ہی رکھنا ہے نا مذاق کے لیے، تو ایسا رکھیں جو کسی قوم کا، کسی بندے کا، کسی شخصیت کا مذاق نہ بنائے۔ ایسا نام رکھیں جو انسانوں کا نام نہ ہو، ایسا نام رکھیں جس سے کسی کو انسلٹ محسوس نہ ہو، کوئی برا نہ سمجھے۔ پلیز سوچیں اس بارے میں۔ فار ایگزامپل، فراز آپ کے والد کا نام ہوتا اور آپ کو میسج ملتا، پہلے تو آپ دیکھتے یار میرے والد کا نام جیسا کوئی بھی نام ہے بندہ، وہ یار میرا باپ تھا، اس کا نام تو ہے نا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، برا لگتا ہے۔ اس بات کا آپ کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ دکھوں میں نہیں گزرے ابھی۔ جس وقت اللہ سے محبت مانگو گے، اللہ وہ تکلیفیں، وہ دکھ کا احساس بھی دلا دے گا تمہیں کہ کتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے۔ وہ احساس، جو درد دوسروں کے دل میں ہے، وہ تمہارے دل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ چیز جب ملتی ہے جب انسان اپنے رب سے، اپنے گاڈ سے دل لگاتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں نور پیدا کرنا شروع کرتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ میں صرف فراز کی یا پٹھانوں کی بات نہیں کروں گا کہ آپ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، نہیں کریں، ریزن نہیں بتا رہا، بس نہیں کریں، انسانیت کے ناطے نہ کریں۔ پٹھان اور فراز ہی کیوں، سکھوں کا بھی مذاق نہیں اڑائیں۔ بے شک وہ نون مسلم ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں پلیز۔ بے شک وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے بندے تو ہیں نا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر مجھ سے اگر کچھ سیکھا ہے آپ نے، کوئی انگلش بولنا آئے گی، تو یہ بات کا خیال رکھیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا جو میں نے کہے، کیونکہ انسان کو جو چیز کہی جاتی ہے نا کہ یار یہ مت کرو، وہ لازماً وہی کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بولنا میرا حق ہے، عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ جب ٹھوکر کھا لے تو شاید جب عمل کر لیں آپ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہستا لا وستا، اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ www.englishcourse.tk english-language-online.blogspot.com۔ یہ لائن میں نے 2013 میں لکھی تھی جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے نام جو دکھوں میں بھی مسکراتے ہیں، سزا بھی نہ دی، بد دعا بھی نہ دی،
سزا بھی نہ دی بد دعا بھی نہ دی، اتنا روئے لیکن ایک سسکی بھی نہ لی، اتنا روئے کہ ایک سسکی بھی نہ لی، درد اتنا سہا لیکن شدت درد میں، درد اتنا سہا کہ شدت درد میں اف تک نہ کی، پھر بھی مسکراتی آنکھوں میں حرف شکایت نہ تھی، پھر بھی مسکراتی آنکھوں میں حرف شکایت نہ تھی۔